جنازہ سامنے باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ 5 منٹ کے لیے کسی طرح چپ ہو جاؤ، نماز تو پڑھانے دو، دھوپ لگ رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانا ہے، 2 مٹھی مٹی دیں گے، 2 بوٹی کھائیں گے، 2 روٹی کھائیں گے، جلدی سے نکلیں گے پتلی گلی سے، تم کون سا تماشا کر رہے ہو؟ 5 منٹ کے لیے تو کسی طرح صبر کر لو۔ تو بچہ کہتا امام صاحب 5 منٹ کی بات نہیں ہے، میں رو رہا ہوں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں، میرا رونا ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میرا باپ مرا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور مجھے باپ نے اتنی تعلیم نہیں دی کہ میں جنازہ پڑھا سکوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں۔ تیسری بات سنیے، ایک ہی عدالت ہے، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے بیٹے کا دعویٰ ہے باپ نافرمان۔ اس عدالت میں ثابت کیا ہوا، ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر کی عدالت ہے، ثابت یہ ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان، باپ بھی نافرمان، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے، پیدا تو کیا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا، ببول بویا، اس لیے آم کاٹنے کو نہیں ملا۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، وزیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جوان ہے، دوسری کرسی پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ بوڑھے بادشاہ کو تمنا ہوئی کہ یہ جوان وزیر کتنا خوبصورت ہے، اس کا باپ کتنا ہونہار ہوگا، میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ چرواہا، یہ الو کا پٹھا، یہ بے وقوف گدھا تمہارا باپ ہے؟ کہا حضور میرے باپ کو گدھا مت کہو، گدھا اور بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں، میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں، اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ انشاءاللہ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، پھر بھی سٹ پٹا رہے، بتائیے۔ خیر الحمدللہ، صرف 2 پیغام رہ گئے عورتوں کے حوالے سے، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، صرف 2 پیغام، پردے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، عورت کو پردہ اور تعلیم کے حوالے سے 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اٹھا دیا پورا، دیکھیے چینل گواہ، دیکھ لیجیے۔ اچھا یہ زن مرید ہے بھی، زن مرید ہے۔ لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تنویر ذکی تم اس مقام پر کیسے پہنچے، تو کہتا ہے اس میں میری بیوی کا ہاتھ ہے، جبکہ ماں بھی زندہ، انتقال کر گئی کچھ دن پہلے، اور باپ زندہ، ماں باپ کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام لیا۔ اتنا ہوشیار ناظم ہے، اور کلکتہ کے جلسے والے سے کہہ رہا تھا میرا 2 ٹکٹ ہوگا۔ جلسہ والے نے کہا کہ کیوں صاحب، کوئی آپ کا خادم ہے؟ کہا خادم نہیں ہے، میری بیوی بھی ساتھ میں ہوگی۔ اتنا بڑا ہوشیار ہے، ڈبل کرایہ جلسے والے سے لیتا ہے۔ یہ ہائٹ کا چھوٹا ہے لیکن فائٹ کا بہت بڑا ہے، یہ جیب کٹا بھی ہے، لکڑ کٹا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، سسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا، آئیے گا 9 دو 11 ہو جائیے گا، کیونکہ سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت پیغام تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا، کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے،
एक मुट्ठी पानी लिया मारा, 2 मुट्ठी पानी लिया मारा, गार लिया झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो जाएगा। बेटा अगर पेशाब करे, दूध पीता बच्चा, इमाम शाफी फरमाते। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे और बदन में पेशाब ना लगे, सिर्फ कपड़े ही में पेशाब है, फिर भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए नुक्ता, बेटा पेशाब करे मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कपड़ा पाक। बेटी पेशाब करे दुनिया भर की मुसीबत, मोटा मोटी पाक करने से कपड़ा पाक नहीं, कपड़ा उतारना पड़ेगा। देखिए कितनी मेहनत। पालन हक्कानी ने यहां से नुक्ता निकाला, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पालन हक्कानी ने फरमाया जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करने में मेहनत नहीं है, उसी तरह बेटे की तालीम पर ज्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह बेटी के पेशाब करने में ज्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। सच है। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं है। माँ कह रही है बेटा कलमा पढ़ ले, मेरी तरह मुसलमान हो जा। बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं तुम भी मुसलमान मत होना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।